یا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر رہ کر لڑنا چاہتی ہے اور نون لیگ سڑکوں پر جانا چاہتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاسی محاذ پر حقیقی اپوزیشن کا کردار کون سی جماعت ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ان کی دونوں جماعتوں کی جو کیفیت ہے، کیفیات جو ہیں وہ مختلف ہیں. اچھا. پیپلز پارٹی ڈیسپریٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، جو بھی ان کا تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن سینٹ وغیرہ میں ہے وہ ہے، اور وہ کام چلا رہی ہے اس کا کہ یہ وقت گزر جائے، بعد میں کوئی موقع آئے گا اور اقتدار میں ان کا حصہ ہے، سٹیک ہے. اچھا. ڈیسپریٹ جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے. نون لیگ چاہتی ہے کہ اکھاڑ بچھاڑ ہو، چیزیں جو ہیں الٹ پلٹ ہو جائیں، کوئی حربے سے عمران خان کی حکومت جو ہے کسی شورش کے بیچ میں پکڑی جائے. لیکن ایک وہ سوال کا جواب نون لیگ نہیں دے پا رہی، اور وہ جو سوال یا استدعا آصف علی زرداری کی تھی کہ بھئی آپ نے لڑنا ہے، جدوجہد کرنی ہے تو میدان میں تو آئیے. لندن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا خاطر خواہ جواب نون لیگ کے پاس نہیں ہے، نہ وہ دے سکے ہیں. اور جو جواب آپ دیکھیں نا کتنی وہ فلوئنٹ ہو گئی ہیں، ایلوکوئنٹ ہو گئی ہیں مریم نواز، انہوں نے بھی اس استدعا کا کیا جواب دیا کہ جی ہم قاتلوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے میاں صاحب کی جان کو اور ان کے ان کو. مطلب کیسی وہ بھونڈی سی بات ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس وہ منہ سے کہہ دیا. بھئی بات تو ہے، آپ نے سٹرگل کرنی ہے، کچھ ہے، اتنا آپ نے وہ ہے کہ وہ نام لے کے جرنیلوں کے آپ وہ بات کرتے، اس سے کم آپ بات نہیں کرتے. آپ جو ہے اچھا آپ اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اتنا کوئی پروڈکٹ پاکستان کی تاریخ میں اتنا آزمودہ اور مستند کوئی ہوا نہیں ہے، وہ آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. مطلب کچھ تو ہمیں اپنے پہ رحم کرنا چاہیے، کچھ تو ہمیں حقائق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں آ رہے. شہباز شریف جو ہے بالکل کوئی بڑک نہیں مار رہے. ان کا بھی رویہ، ان کی پالیٹکس بھی وہی ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے. اشتراک اگر ذہنوں کا اور عمل کا ہے وہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کا ہے. پیپلز پارٹی اور حمزہ شہباز کا ہے. حمزہ کی اپروچ بھی وہی ہے. آگ بگولا غصے میں ڈوبے ہوئے قائد انقلاب لندن حال، اور یہ جو ہیں ان کی دختر ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے پا رہے. بھئی کرنا ہے جہاد. پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اگر کوئی ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا، اور اگر حمزہ پر وہ نہیں مان رہے تو پرویز الہی کا ذکر بھی کیا انہوں نے. یہ کس طرف اشارے ہیں؟ نہیں پر دیکھ لیں، سینسبل بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ایک چیز اور ہو رہی ہے. 2013 کی الیکشن میں پیپلز پارٹی جس کا جو پاور بیس سندھ نہیں تھا پرانے زمانوں میں، پاور بیس اس کا پنجاب تھا، وہ پنجاب سے 2013 میں لگتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں کم بیک کر رہی ہے. وہ جو ان پہ تہمت تھی، ان کے جو چہرے پہ وہ سیاہ مٹی اور کالک، وہ جو ہے دھیمی پڑ گئی ہے، مدھم پڑ گئی ہے. اور اب جو ہے وہ جو روزمرہ کی سیاست ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے، گیلانی صاحب کا الیکشن ہے، فلانے کا. وہ پنجاب میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. جو چیز آصف علی زرداری نہیں کر سکے وہ ان کے بیٹے کر رہے ہیں. یہاں پہ کتنا ٹائم وہ سپینڈ کرتے ہیں اور کس زبان سے وہ بولتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایکسیپٹیبل، جب ان کو اور کوئی متبادل نہ ملا، میرا خیال ہے، میری ناقص رائے ہے، وہ شاید ان کو ایکسیپٹیبل دیکھیں کہ یہ ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں جب 2 سال میں ہوئے تو پیپلز پارٹی کا وہ حشر نہیں ہوگا جو پچھلے الیکشن میں پنجاب میں ہوا تھا. اب ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ جو ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے وہ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے کیا جھک ماری ہے، اپنے پیرنٹ پارٹی میں ہمیں واپس جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ڈیسپریٹ جو ہے نون لیگ والے ہیں. خبر کی دنیا. سلمان صاحب، جیسا کہ ایاز صاحب نے کہا ان کے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک نہیں تھی ان کی حکومت کو گرانا. اب اپنا اتحاد بچانا زیادہ بڑا چیلنج ہو گیا. دیکھیں جو ایاز صاحب نے جہاں بات ختم کی ہے، میں اسے شعر کی زبان میں کہ آپس کی کشاکش کیا سہتے، نازک تھا تعلق الفت کا
وہ مجھ سے کھنچے، میں ان سے کھنچا، بس بیچ سے ناتا ٹوٹ گیا. واہ. دیکھیں بات یہ کہ یہ ساری لڑائی کس لفظ پہ شروع ہوئی؟ سلیکٹڈ پہ. اور سلیکٹڈ کا لفظ اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ بلاول صاحب نے خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے استعمال کیا تھا. اور سلیکٹڈ کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یا کوئی مہر نہیں جو کسی پہ لکھی ہوتی. یہ دراصل آپ کے طرز عمل سے، آپ کے فیصلوں سے، آپ کے اعتماد سے، آپ کی بدن بولی سے ظاہر ہوتا ہے. اور جیسے وہ تاریخ کا حوالہ دیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ چیختے چنگاڑتے نظر آتے تھے، اس زمانے کی پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا رول تھا. اور اس زمانے کی مسلم لیگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اب یہ سارے کردار بدل گئے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ. اب بات یہ کہ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ وہ الیکشن الائنس تو نہیں، انہوں نے کل کو بھی تو آپس میں مقابلہ کرنا ہے نا الیکشن کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کس نے، بلاول صاحب نے آج کہا کہ وہ پی ڈی ایم ہم نے بنایا تھا، تو انہوں نے پی ڈی ایم کے فوائد بھی سمیٹے ہیں. بات یہ کہ آج سے چند ماہ پہلے ہمارے اسی پروگرام میں جب بتایا جا رہا تھا کہ وہ عمری گروپ سے اربوں روپیہ، وہ ٹھیلے والے، وہ گولوں والے، وہ سارے نکل گئے ہیں. وہ بیچارہ خورشید شاہ ہمارا بڑا ریزنیبل سیاستدان ہے، وہ سکھر کے جیل میں موجود ہے، صرف ایک خورشید شاہ. میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی اور میں آج دیکھیں بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ وہ جیسے کہا گیا کہ سیاست پاور، سیاست کوئی خدمت کا ذریعہ نہیں ہے. اگر سیاست خدمت کا ذریعہ ہوتا تو آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے، آج پاکستان کا غریب جو اس طرح تڑف رہا ہوتا، آج یہ چینی کا بحران پیدا ہوا ہوتا، آج یہ آٹے کا بحران. وہ پاور کی گیم ہے. دیکھیں خان صاحب نے بھی تو 22 سال سٹرگل کی نا، 22 سال سٹرگل کر کے انہوں نے جو لوگوں کو میسج دیا، بالآخر کیا ہوا کہ کیسے آنا پڑا اقتدار میں، کہ وہی موقع پرست، وہی اپرچونسٹ، وہی مالشیے، وہ سارے انہوں نے اکٹھے کر دیے اور انہوں نے دے دیے. پیپلز پارٹی کے اپنے سیاسی مفادات ہیں. دیکھیں یہ بات میں مانتا ہوں، ہر آدمی اپنے سیاسی مفادات دیکھتا ہے کہ اسی سیاسی مفادات کے تابع وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پی ڈی ایم کے اب تک کے میں سمجھتا ہوں جو فوائد ہیں وہ انہوں نے سمیٹے ہیں. اب بات یہ کہ وہ جس بات پہ وہ ناراض ہو رہے ہیں وہ باپ پارٹی کے اراکین، مجھے رات بڑا ہو رہا تھا کہ چودھری منظور صاحب وہ ایک نظریاتی آدمی ہے پیپلز پارٹی کے. انہیں جب وہ اینکر بار بار اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو باپ پارٹی کے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں، وہ از خود آ گئے تھے ادھر. بات یہ کہ باپ والے کبھی از خود نہیں آتے، وہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے. اب یہ صف بندی جو ہے ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں صف بندی کوئی کہنے سے نہیں ہے کہ جی ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایٹیچیوڈ سے پتہ چل رہا ہے. لیکن سلمان صاحب پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. استعفوں کے معاملے پر وہ بات نہیں مانی انہوں نے پی ڈی ایم کی، پھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہوا انہوں نے بات نہیں مانی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کیا سیاسی کردار کنفیوز ہے پیپلز پارٹی اپنے سیاسی استعفوں کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی پہلے روز سے کلیئر تھی، اس میں کوئی دو آراء نہیں کہ ان کی ریزرویشن تھی. میں تو آپ کو اس سے آگے کی بات کرتا رہا، کیا میں یہاں مسلسل نہیں یہ کہتا رہا کہ دونوں بڑی پارٹیز سے بڑے فیصلے بہت سوچو بچار کے ساتھ کرتے ہیں. وہ مولانا صاحب کی کہنے پہ نہیں کریں گے. مولانا صاحب کے اپنے بیٹے موجود ہیں، ان کی وہ دے نا ذرا استعفیٰ، پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی کمٹمنٹ ہے. بڑی پارٹیز نے اپنے اپنے سیاسی مفادات کے تابع، پیپلز پارٹی اپنی ایک لائن اختیار کر چکی ہے. آپ اس پہ اثر انداز ہونے کی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اب بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو پھر پی ڈی ایم کا بھی کام تمام ہے. دیکھیں صف بندی حالات نے کر دی ہے، واقعات نے کر دی ہے، بیانات نے کر دی ہے، بدل بودلی نے کر دی ہے، چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. خبر کی دنیا